جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ایک تو نیک اعمال ضروری ہیں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور نیک اعمال میں مزہ تبھی آتا ہے جب بندہ پچھلے گناہ ڈیلیٹ کروا لے، ریفریش مار لے اپنے سسٹم کو، پھر نئے سرے سے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، پھر مزہ بھی آتا ہے، عبادت میں لذت بھی ملتی ہے، سجدوں کی لذت بھی ملتی ہے۔ تو سچی توبہ ضروری ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کثرت سے جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کتنی اونچی شان ہے کہ اللہ کا محبوب یعنی پیارا بن جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بن جانا معمولی رتبہ نہیں ہے۔ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، سب جہانوں کا خالق ہے۔ جو اس مالک کریم کا پیارا ہو جائے اس کے پاس پھر کمی کیا رہ جاتی ہے کس چیز کی؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو جائے سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو جائے اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ اسے دنیا میں کمی رہتی ہے، نہ کوئی آخرت کا خطرہ رہ جاتا ہے، وہ ہر جگہ بے فکر ہے، قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن، پل صراط پر۔ اسے پتہ ہے میں رب کا پیارا ہوں، اس لیے میرا رب مجھے کہیں پریشان نہیں ہونے دے گا، میری ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ جب آپ نے توبہ کر لی، جن کے جانی مالی حقوق تھے آتے تھے، آپ نے وہ معافی تلافی کر لی، اس سلسلے میں غیر مسلم سے بھی اپنا حق معاف کروانے گئے۔ وہ بولا ہے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ میرا مال نہیں لوٹاؤ گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ یوں کیجئے، اندر کمرے میں جائیے، فلاں جگہ پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لا کر مجھے دے دیجئے، میری قسم پوری ہو جائے گی، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ فضیل بن عیاض گئے، اندر گئے، پیسوں کی تھیلی اٹھائی، باہر آئے، اس غیر مسلم کو دی، اس نے تھیلی کھولی، دیکھا تو اس میں سونا۔ وہ دیکھتے ہی بولا اے فضیل اب مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے۔ آپ نے پہلے کلمہ پڑھایا، پھر پوچھا کہ اچانک تو مسلمان کیسے ہو گیا، یہ خیال تجھے کیسے آ گیا؟ غیر مسلم بولا کہ میں نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی مسلمان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام بخشتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے مٹی سونا بن جاتی ہے، جیسے بابا فرید مٹی کو سونا بنا دیتے تھے، تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جاتی ہے۔ جب مجھے آپ کی توبہ کا پتہ چلا تو میں نے کہا میں بھی چیک کروں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان توبہ کرے تو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، تو میں نے کہا میں ان کو چیک کروں، میں نے اندر تھیلی میں مٹی بھر کے رکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آپ سے کہا جائیں وہ لے آئیں۔ تو جب میں نے دیکھا مٹی سونا بن چکی ہے، جو آپ کا ہاتھ لگنے کی برکت سے سونا بن گئی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں مسلمان، تو میں نے اس لیے کلمہ پڑھا۔ تو یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ حقیقت میں مٹی کا سونا بن جانا یہ تو فضیل بن عیاض کی کرامت ہے۔ خیر، جو سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ مٹی کا سونا بن جانا یہ معمولی بات ہے، مٹی کی کیا ویلیو ہے؟ اب اتنی مٹی ہوگی، 2-4-5 کلو مٹی ہوگی، اللہ کے ولی ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے۔ اب وہ 5 کلو بھی ہو تو سونا کروڑوں اربوں میں بن جائے گا نا۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، اللہ کے ولی کو بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، وہ بے حد شرمندہ ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح گناہ معاف ہو جائے، کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ بے قراری، یہ شرمندگی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین درجے یعنی مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔
پچھلی امتوں میں ایک قصاب تھا، وہ اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی۔ قصاب نے موقع غنیمت جان کر اس کا پیچھا کیا، کچھ دور جا کر اسے پا لیا۔ لونڈی نے کہا، اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جب اس قصاب نے یہ سنا تو بولا، جب تو اللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی، وہاں سے پلٹ آیا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو کہ اس وقت کے نبی علیہ السلام کے قاصد تھے۔ اس قاصد نے پوچھا، اے نوجوان، کیا حال ہے؟ قصاب نے جواب دیا، پیاس سے نڈال ہوں۔ قاصد نے فرمایا، او ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ پاک بادل کے فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر سایہ کی رکھے۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی قابل ذکر، میں کیسے دعا کروں؟ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا دونوں کے سروں پر سایہ کرنے لگا۔ جب یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل کو ٹکڑا اس قصاب کے ساتھ چلا گیا، اور جو قاصد تھا وہ دھوپ میں ہو گیا۔ قاصد نے فرمایا، نوجوان، تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ کی کوئی ایسی عبادت نہیں کی ابھی تک، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ کیے ہوئے؟ تو مجھے اپنا حال سنا، معاملہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز سے خوف خدا کی بات سنی تھی، میں نے توبہ کر لی۔ قاصد نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ کے حضور جو مرتبہ اور مقام توبہ کرنے والے کا ہے نا، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں بندہ کو لگتا ہے بڑا گناہ گار ہے، ہم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر چکا ہو، اور توبہ کر کے کس مقام پہ پہنچ چکا ہو۔ ہم نے اس کے بارے میں نیگیٹو امیج ہی بنایا ہوتا ہے، یہ تو ایسا تھا، ویسا تھا، ایسا تھا، بدنام بندہ ہے، گناہ گار ہے، برائیاں کرنے والا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے ابھی ایک لمحے پہلے ہی توبہ کر لی ہو، اور دل ہی دل میں ایسا نادم ہوا ہو، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہو اور کس مقام پہ پہنچا دیا ہو، ہمیں نہیں پتہ۔ توبہ کرنے والا بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس پر رحمت برستی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کو روز قیامت جنت مل جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں، گناہ کر کر کے دل ایسا بیمار ہوا ہے، گناہوں کی لت ایسی پڑی ہے، دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے، لمبی امیدیں ہیں، یوں سوچ بنی رہتی ہے گویا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، موت آنی نہیں، اللہ رحمان ہے، بخش ہی دے گا، یہ کہہ کے دل کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ برے دوستوں کی صحبت نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی، کبھی گھر والوں سے شرماتے ہیں، دنیا سے شرماتے ہیں، ہائے میں نے توبہ کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی باتیں سوچ کر ہم توبہ جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بلکہ سچی توبہ، سچی بات یہ ہے کہ ہم خود کو گناہ گار سمجھتے ہی کم ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے، بلکہ زیادہ تعداد لوگوں کی یہ ہے کہ وہ خود کو گناہ گار، دوسرا بھی کوئی گناہ گار کرے تو غصہ آتا ہے، اس نے مجھے یوں کہا، میں تو اتنا اچھا آدمی، میں تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، کبھی کبھی نماز ہی پڑھتا ہوں، مجھے گناہ گار کہہ رہا ہے۔ خود کو گناہ گار سمجھ لیں تو شرمندگی خود ہی ہو جانی ہے، شرمندگی ہو گئی تو توبہ کی طرف میلان بھی ہو جانا ہے، مگر افسوس نفس و شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں، جماعت میں تو کبھی کبھی ہی شامل ہوتے ہیں، روز پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاریاں کر بیٹھتے ہیں، ہمارا موبائل ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، کیسے کیسے گناہ اس موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کی وجہ سے روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ یہ تو نوکے زبان پہ رہتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، غیبت چغلی کی تو ایسی عادت ہے کہ بس زبان کھلنے کی دیر ہے، غیبتوں کی برمار شروع ہو جاتی ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں لتھڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود گناہ گار سمجھنا گوارا نہیں کرتے، میں گناہ گار نہیں، نفس دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، بس اندر ہی اندر سے یہ ذہن بناتا رہتا ہے ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ جب خود گناہ گار خود کو سمجھنا نہیں ہے تو ظاہر توبہ کا ذہن نہیں بنتا، گناہ گار ہی نہیں سمجھ رہے نا، خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بڑا معزز نیک آدمی سمجھ رہے ہیں، جب ذہن نہیں بنے گا توبہ کر نہیں سکیں گے، یوں ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔
کاش ہمیں توفیق مل جائے، کاش ہم خود کو گناہ گار سمجھنے والے، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ پہلے تو یہ ذہن بنانا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، میں برا بندہ ہوں، نافرمان ہوں، ناشکرا ہوں، سخت گناہ گار ہوں۔ پہلے تو اپنے آپ کو یہ منوانا ہوگا کہ میں ایسا ہوں، پھر ذہن بنتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں واقعی ایسا ہوں۔ جب سمجھ نہیں اچھا ہے اپنے آپ کو، میرے جیسا کوئی نہیں، جیسا میں مشورے دیتا ہوں ایسا کوئی نہیں، میرے جیسا ذہین کوئی نہیں، تو پھر توبہ کی طرف شیطان آنے بھی نہیں دیتا۔ بلکہ بعض لوگ کسی کا ذاتی ذہن بن جائے توبہ کرنے کا، تو اس کے دائیں بائیں رشتہ دار، گھر والے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھئی یہ تو نے کیا کیا، توبہ کیوں کر لی۔ ایک دفعہ ہم اعتکاف بیٹھے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک صحافی تھا، بڑے مشہور و معروف چینل سے وابستہ تھا اور نامی گرامی اخبار سے تعلق تھا اس کا، تو وہ اعتکاف بیٹھ گیا میرے ساتھ۔ تو اعتکاف میں 2-4 دن تو جس طرح صحافیوں کی عادت ہوتی ہے، بات بات پہ اعتراض، کیڑے نکالنا، سوال جواب، یہ وہ بڑا تنگ کرنا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو انفرادی کوشش، پیار محبت دے کے وہ 4-5 دن بعد چینجنگ آنی شروع ہو گئی اس میں۔ 10 دن کا اعتکاف تھا، تو آخری پہ 4-5-6 دن کافی چینج ہو گیا، توبہ طائب ہو گیا۔ جب گھر گیا، گھر والوں نے دیکھا یہ کیا، اس نے تو تھوڑی تھوڑی داڑھی کی بھی نیت کر لی ہے، داڑھی بھی نکل آئی تھوڑی تھوڑی، اور ساتھ یہ تو کہہ رہے توبہ کر لی ہے، آئندہ یہ بلیک میلنگ اور حرام اور یہ وہ سارے کھاتے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ نہیں کروں گا۔ اب ان لوگوں نے تو چھوڑ ڈال دیا، بیوی نے بھی، بھائیوں نے بھی، گھر والوں نے بھی، تو اگر صحیح سیدھا ہو گیا، نیک ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جتنا مال آ رہا ہے، یہ جو معاملات ہیں، بڑوں بڑوں کو ہم بلیک میل کر لیتے ہیں، ہر محکمے کے بڑوں کو، ایس پی کو، ڈی پی او کو، فلاں کو، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، سارے کام نکلواتے ہیں، لوگوں کے کام نکلواتے ہیں، مال لیتے ہیں، یہ کیا؟ اب اس کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا تھا میں عید والے دن آپ کے ساتھ قافلے میں جاؤں گا، میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہم اکٹھے چلیں گے۔ انہوں نے کہا ایک تو 10 دن پہلے تو مسجد میں رہا، اوپر سے عید والے دن بھی گھر سے باہر، تو مولوی بن گیا۔ انہوں نے اس کو گھر میں بند کر دیا، باہر سے لاک کر دیا۔ اب جس بندے کی اتنی چلتی تھی، اس کی اب گھر والے اس کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، جو اس کے ڈرتے تھے پہلے اس سے، یہ مولوی بن گیا تو ہمارا سارا سسٹم ہی کلوز ہو جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان، پی ٹی سی ایل کے فون ہوتے تھے اس دور، موبائل بھی اس سے لے لیا۔ اس نے کہیں غلطی سے پی ٹی سی ایل کا فون اندر ہی تھا، اس نے اس سے کال مجھے کی کہ جاز بھائی یہ تم میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، یہ کیا؟ جب تک ان کو حرام کھلاتا تھا، بلیک میلنگ کرتا تھا، یہ سارے خوش تھے، اب یہ ان کو شک پڑ گیا تو مولوی بن گیا، نیک بن جائے گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے ہر صورت جانا ہی جانا ہے قافلے میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اب نہیں کام کرنے غلط۔ بہرحال اس کو تسلی دی کہ بھائی ٹھیک ہے مجبوری آپ کی، انہوں نے بند کر دیا، کیا کر سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں فی الحال مان لیں۔ تو یہ حال کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی نیک بننا بھی چاہے، اپنا ذہن بن بھی جائے، شیطان روکے گا۔ اب شیطان ڈائریکٹ نہیں روک پا رہا، تو اب شیطان گھر والوں کے ذریعے، دوست احباب کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش، بھائی اس کو روکو، یہ نیک بن رہا ہے، اس کو روکو۔ اب ہر طرف سے وار شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے المیہ ہمارے معاشرے میں، تو اس لیے توبہ فوراً کر لینی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا، دوسرا بڑا ہی گناہ گار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابد و بنی اسرائیل کہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار۔ جو گناہ گار تھا اس کو خلی و بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ بے حیا شخص کے نام سے مشہور تھا۔ ایک مرتبہ یہ گناہ گار اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گناہ گار نے سوچا میں انتہائی گناہ گار، یہ اتنے بڑے عبادت گزار، اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا خبر اس کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ گناہ گار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر وہ جو عبادت گزار تھا، جو شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا، اس نے منفی سوچا، دل ہی دل میں کہا کہاں مجھ جیسا عبادت گزار، کہاں یہ گناہ گار، پرلے درجے کا گناہ گار میرے پاس آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی حقارت سے اس گناہ گار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ پاک نے اس وقت نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا ان دونوں سے فرمائیے اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کی وجہ سے، اس کی مثبت سوچ کی وجہ سے میں نے بخش دیا۔
عبادت گزار کے سارے اعمال میں نے ضائع کر دیے۔ ایک روایت میں کہ وہ بادل جو عبادت گزار کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا، اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر گناہ گار کے سر پر آ گیا۔ تو بعض اوقات عبادت گزار اگر دینی علم نہیں رکھتا یا باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا، شیطان کی چالوں کا علم نہیں رکھتا، امام غزالی سے اس نے فیض نہیں لیا ہوا، احیاء العلوم اور دیگر اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئیں جو باطنی بیماریوں کے حوالے سے ہیں، تو پھر شیطان ایک ہی بار ایسا وار کرتا ہے کہ سب کچھ ضائع کروا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ آیا، آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ گنجا اور انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا، جس سے وہ اور بھی بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو اس کا پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، بالکل پہلے جیسا صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت کر لیتا ہے، کیونکہ گناہ بندے کو بدصورت کر دیتا ہے، گندا کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ ہم نے صرف احساس کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، کر کیا رہا ہوں۔ ورنہ کیا، جب توبہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے، عبادت کی طرف مائل نہیں ہوں گے، تنہائی میں بیٹھ کے ہم پلاننگ ہی کر رہے ہوں گے، فلاں کو کیا کرنا ہے، فلاں پہ الزام کیسے لگانا ہے، فلاں کو ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے، اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے، بندے کیسے پھنسانے ہیں، تعلقات بھی بنانے ہیں، پیار محبت بھی کرنا ہے، تحفے بھی دینے ہیں، تو اس مقصد کے لیے کہ آگے یہ مقصد ہے، یہ کام نکلوانا ہے، ان سے یہ فائدہ اٹھانا ہے، اور تنہائی میں بھی وہی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا والا تو وہ کنسیپٹ ہی پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تنہائی میں تو قبر کی یاد ہو، آخرت کی یاد ہو، مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اس کی یادیں ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کے بھی دنیا کی پلاننگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 3 سال 5 سال لگ جائیں تو چلو اتنے کروڑ اتنے ارب آ جائے گا تو مزید ذرا کچھ چند سال اچھے گزر جائیں گے۔ تو اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، کتنے سال گزر گئے، میں کر کیا رہا ہوں، دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ میری یہ آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھیں، میں ان سے کیا دیکھتا ہوں۔ میری زبان اللہ کے ذکر کے لیے تھی، میں اس سے کیا کیا بولتا ہوں۔ میرے کان تلاوت نعت نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں ان سے کیا سنتا ہوں۔ آہ وہ وقت قریب ہے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے جسم سے روح کھینچ لی جائے گی، اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، رب کے حضور مجھے حاضر بھی ہونا ہے۔ بس یہ احساس، ندامت، شرمندگی، سچے دل سے توبہ، یہ زندگی کی ساری الجھنوں کا حل ہے۔ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا، سکون کے لیے یہ کریں، خوشی پانے کے لیے یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، جب تک توبہ نہیں کریں گے، گناہوں کو ڈیلیٹ نہیں کروائیں گے، بے سکونی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جب توبہ ہو جائے گی، گناہ سارے صاف ہو جائیں گے، ایسا دل کے اندر سکون آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، پھر ٹینشن نہیں ہوگی مال ہے یا نہیں۔ اب تو ذرا سی کوئی چیز گئی تو فوراً دکھ لگ جاتا ہے۔ نماز جاتی ہے اس کا دکھ نہیں ہے، ہاں 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے بس اس ٹینشن میں بیماری ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے اس کے لیے اتنی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں، نماز واجب چھوٹ جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو توبہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ عبادت جاری رکھنی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ گناہ ہو جائے تب ہی توبہ کرنی، بلکہ توبہ تو عبادت ہے نا، تو عبادت تو کرتے رہنا چاہیے، گناہ ہو یا نہ ہو، اور توبہ پھر بھی کرتے رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ توبہ ہر حال میں لازمی ہے، گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کرتے رہنا ہے۔ حدیث پاک میں رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں،
آپ سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود 100 مرتبہ توبہ کیا کریں۔ تو پتہ چلا جیسے نماز، روزہ وغیرہ یہ مستقل عبادات ہیں، اسی طرح توبہ استغفار بھی یہ مستقل عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے گناہ نہ بھی ہو پھر بھی توبہ کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔